السلام علیکم طلبہ، آج ہم پڑھیں گے اکبر جے پوری کی غزل۔ اکبر جے پوری کا اصل نام سید محمد اکبر ہے اور تخلص بھی اکبر ہے۔ جے پور کے رہنے والے تھے، اس لیے جے پوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا جو ادبی سفر ہے، تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری غزلیں لکھی ہیں اور جو ادبی سفر اس نے کیا ہے وہ کشمیر میں کیا ہے۔ ان کی کتابیں یوں ہیں: شمع فروزاں، شباب وطن، سازش کستہ، فکر و خیال اور فکر و فن اس کے شاعری کے مجموعے ہیں۔ کم نظار اور شگوفے ان کی بچوں کی نظمیں کا مجموعہ ہے، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ ان کی پیدائش 1928 میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1998 میں سری نگر کے حسن آباد ریناواری علاقے میں ان کو دفن کیا گیا ہے، وہیں وصل بحق ہوئے ہیں۔ ان کی غزل نمبر 1: کتاب کا صفحہ نمبر 150 ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہوں گے، پہلے ہم غزل کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1، ان کی صرف ایک ہی غزل دی گئی ہے آپ کی درسی کتاب میں۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، تشنے لب تر ساکیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساغر کتنے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ غزل کا مطلع عرض ہے۔ غزل کے مطلع میں سکندر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ سنت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یونان کے مشہور بادشاہ اور فاتح سکندر کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے ساری دنیا میں حکومتیں کی، اتنا خوش قسمت، بخت سکندری کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس مٹی نے اس کو بھی کھایا۔ یعنی اس شعر میں اکبر جے پوری دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں بڑے بڑے سکندر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اس خاک میں خاک ہو گئے، اس خاک سے پیوند ہو گئے۔ کس کو معلوم ملی خاک میں منظر کتنے، کون جانتا ہے کہ اس خاک میں کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں۔ جس طرح اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، سکندر نے پوری دنیا میں حکومت کر کے بس صرف اپنا نام چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور سپرد خاک ہو چکے ہیں، اس خاک میں پیوند ہو چکے ہیں۔ مطلع کے بعد حسن مطلع عرض ہے۔ تشنے لب تر ساکیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساغر کتنے۔ اس شعر میں شاعر حسن مطلع میں
معاشرے کی تفاوت کا بیان کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو محلوں میں رہتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانی کی 2 بوندوں کو ترستے ہیں، یعنی کہ معاشرے میں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سماج میں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محلوں میں رہتے ہیں، طرح طرح کی ضیافتیں کھاتے ہیں، طرح طرح کے عیش و مستی کرتے رہتے ہیں، دنیا کی رہنائیوں سے مسرور ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے۔ تشنہ لب کہا جاتا ہے بہت زیادہ پیاسے کو، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، لیکن ان کی آنکھوں میں لب تشنہ لب ہیں، وہ ان کی آنکھیں ترستی ہیں 2 بوند پانی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے، لیکن اور محلوں میں چھلکتے رہے ساغر کتنے۔ اور محلوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو کتنے ساگر چھلکتے ہیں۔ ساگر کہتے ہیں پیالے کو، شراب کے پیالے کو۔ چھلکنے کا معنی ہے وہ عیش مستی کرتے ہیں، دنیا کی رہنائیوں سے مسرور ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شاعر اشارہ کرتے ہیں سماجی تفاوت کو، نابرابری کو۔ اس کے بعد والا شعر، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ پرچم میں امن کہتے ہیں امن کے جھنڈے کو، آستین کہتے ہیں باہ کو، جو ہماری جو قمیص کی باہ ہوتی ہیں اس کو، یعنی قمیص کا وہ حصہ جس میں بازو ڈالی جاتی ہے، اس کو آستین کہتے ہیں۔ اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں، منہ پہ رام رام بغل میں چھری، اس محاورے کی وجہ سے آپ کو سمجھ آئے گا سارا شعر۔ یعنی کہ منہ پہ دوستانہ دل میں بغض۔ یہاں پہ سماج میں جو سیاسی لوگ ہیں ان کی عکاسی کی ہے۔ ظاہری طور وہ لوگ امن کا جھنڈا لیے گھومتے رہتے ہیں، ہم جی دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں امن لانا چاہتے ہیں، لیکن در پردہ وہ ایسے پروپیگنڈے کھیلتے ہیں جہاں غریبوں کی، مفلس لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کی لاشوں کے اوپر کول تاڑ کر اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں اس کی سیاست کی۔ لیکن دکھاوا کچھ ہوتا ہے، پس پشت جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ وہی ہے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ خنجر کہتے ہیں بس منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ اور آپ نے یہ شعر سمجھا ہوگا، اگر آپ اس محاورے کو سمجھو گے تو اس شعر کو سمجھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں خدایا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں ہنستے رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ اس شعر سے بھی آپ سمجھ جاؤ گے اس شعر کو، یعنی کہ بظاہر وہ لوگ امن کے پیروکار ہوتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن ان کا پس منظر میں جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر، اپنی روٹیاں سیک کر اپنے سیاسی پروپیگنڈے پورے کرتے ہیں، لیکن ہمارے غریب لوگ بچارے اس کی زیر اثر آتے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ در دروازے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دروازہ مانا نہیں ہے۔ کس طرح دیتا صدا، صدا کہتے ہیں آواز کو، سواد سے صدا، سین سے صدا جو لکھا جاتا اس کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے۔ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ شاعر فرماتا ہے کہ میں منزل کی راغب چلا تھا، میں اپنی منزل کو تلاش کر رہا تھا، لیکن میں جہاں جہاں چلا گیا اپنی منزل کی طرف، لیکن میں ناکام رہا۔
آخرکار میری منزل کا کوئی دروازہ سامنے نہیں کھلا، یعنی مجھے اپنی منزل نہیں ملی جو منزل میں چاہتا تھا۔ کئی منزلیں ہوتی ہیں ایسی، کئی منازل ہوں گے اس کے شاعر کے، یا تو امن کا منازل تھا اس کو، ناکام رہا، یا کوئی اور مناظر تھے اس کے، کوئی اور منازل تھے جن کی چاہت تھی اس کو، وہ نہ ملے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں تو صدائیں بلند کرتا رہا، لیکن اپنی منزل کا پتہ مجھے نہیں تھا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، ورنہ کئی بستیوں میں در کھلے نظر آئے مجھے، لیکن کوئی در ایسا نہ ملا جس سے میں داخل ہو کر اپنی منزل تک پہنچتا۔ دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ بہت بہترین شعر ہے، بہت ہی بہترین شعر ہے، شاید دریا دلی کی آواز بلند کر رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ میری اس پیاس کو نہ دیکھ کر تو تعجب ہو جاؤ، مجھے پیاسا دیکھ کر تعجب نہ ہونا، میں نے اپنی جان نثار کی ہے، میں نے صحراؤں کو، بیابان کو، ویرانوں کو، ریگستانوں کو اتنے سمندر بخشے ہیں، میں نے معاشرے کے لیے بہت کچھ زیادہ کیا ہے، میں نے دریا دل بن کر معاشرے کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے اور سماج کو اپنی طرف سے بہت زیادہ فائدے دیے ہیں۔ یہی کہتا ہے، دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میری پیاس کو دیکھ کر آپ لوگ تعجب نہ ہونا، میری پریشانیوں کو دیکھ کر، میرے علم کو دیکھ کر، میری خرما کو دیکھ کر آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، لیکن میں اتنا دریا دل انسان ہوں کہ میں نے سمندروں کو بھی، میں نے بیابان کو بھی کیا بخشا ہے؟ سمندر بخشے ہیں، یعنی کہ میں نے سمندر کی طرح ہر ایک کو فیض پہنچایا ہے، اور میں چاہتا بھی یہی تھا لوگوں کو فیض پہنچانا۔ مجھے لگتا ہے شعر آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔